تمہاری توبہ قبول ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز عشاء پڑھ کر واپس جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپے ہوئے راستے کے کنارے کھڑی ہے۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، اے ابو ہریرہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں نے اس سے گناہ کی تفصیل پوچھی۔ اس نے بتائی تو میں نے کہا، تو ہلاک ہوئی اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالا، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کی امید رکھتی ہے؟ اللہ پاک کی قسم، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس خاتون نے جیسے ہی میری بات سنی تو اس پر ندامت و شرمندگی کا غلبہ ہوا۔ وہ بہت زیادہ کانپنے لگی اور کانپتے کانپتے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں اپنے راستے چلا گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر ہی حکم سنا دیا۔ چنانچہ صبح ہوئی تو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا معاجرہ عرض کیا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سنی تو فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ابو ہریرہ، تو خود بھی ہلاک ہوا اور اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔ کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پارہ نمبر 19 سورہ فرقان آیت نمبر 70۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آیت کریمہ اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عزیز شان سنا تو آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مسئلہ بتا دیا ہے۔ آپ پر یہ احساس اتنا غالب آیا کہ آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں آواز لگانے لگے، ایک عورت نے رات مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ عورت کون ہے؟ آپ سارا دن اسی طرح صدائیں لگاتے رہے، یہاں تک کہ جب رات ہوئی تو وہ عورت مجھے کل والی جگہ پر کھڑی ملی۔ میں نے اسے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا اور بتایا کہ بے شک تمہارے لیے توبہ ہے، یعنی اللہ پاک بڑا غفار ہے، تم توبہ کرو تو اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ یہ سنتے ہی خاتون خوش ہو گئی اور مارے خوشی کے اس نے کہا، میرا ایک باغ ہے، میں اپنے گناہ کے کفارے میں وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کرتی ہوں، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نے کھول عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غلط مسئلے بیان مت کیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے ہمیں بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثلاً ایک مدنی پھول تو یہ ملا کہ ہمیں کبھی بھی بغیر علم کے اپنی طرف سے شرعی مسئلہ نہیں بتانا چاہیے۔ جو بغیر علم کے دینی مسئلے بتاتا ہے وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ دوسرا مدنی پھول یہ ملا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کو غلط مسئلہ بتا بیٹھا ہے یا کبھی درست مسئلہ بتاتے بتاتے کوئی غلطی کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ اس کا ازالہ کرے۔ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب درست مسئلے کا علم ہوا تو آپ نے اس کا ازالہ کیا
اور کیسا ازالہ کیا، سارا دن مدینہ منورہ کی گلیوں میں صدائے لگاتے رہے کہ کوئی ہے جو اس خاتون کے متعلق بتائے تاکہ میں اسے درست مسئلہ بتا سکوں۔ سبحان اللہ، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ادائیں نرالی ہی ہیں۔ اس دور میں ظاہر ہے آپس میں باہم رابطوں کے ایسے ذرائع نہیں تھے جیسے آج ہیں۔ آج کل تو فیس بک، یوٹیوب، موبائل فون، انسٹاگرام، نہ جانے کیا کیا ایجاد ہو گیا، اور ساتھ ہی بے احتیاطی بھی بڑھ گئی۔ لوگ غلط مسئلے شیئر کرتے رہتے ہیں، میسج چلا دیتے ہیں، دینی معلومات تو ہوتی نہیں ہیں، بس کوئی میسج آیا، کوئی پوسٹ آئی، اچھی لگی اور آگے بڑھا دی۔ ایک بٹن دبانے کی دیر ہے، ایک دو نہیں، سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں تک وہ غلطی پہنچ جاتی ہے۔ اب اس کا ازالہ کون کرے؟ دینی معلومات ہوگی تو پتہ چلے گا کہ میں نے غلط مسئلہ شیئر کر دیا ہے۔ بہرحال غلط مسئلے، کسی غلط بات کو دین کی طرف منسوب کر کے عوام میں پہنچانا سخت خطرناک ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ترجمہ کنز الایمان، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ معلوم ہوا اللہ پاک پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ جب ہم کسی کو دینی مسئلہ بتائیں تو اس کا مطلب یہی تو ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں یہ فرماتے ہیں۔ اگر وہ مسئلہ غلط ہے تو یہ اللہ پاک پر جھوٹ ہو جائے گا، اور اللہ پاک پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ بہرحال جس نے فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام یا واٹس ایپ وغیرہ پر غلط مسئلہ پوسٹ کر دیا تو اسے چاہیے کہ فوراً اس کا ازالہ کرے۔ مثلاً کوئی ایسی تحریر بنائے کہ فلاں روز میں نے فلاں پوسٹ کی تھی، اس میں یہ غلط مسئلہ تھا، یہ بات غلط تھی، درست یہ ہے، لہذا میں اپنی غلطی سے توبہ و رجوع کرتا ہوں۔ اور اس سب کا بہترین حل یہ ہے کہ جو کچھ بھی شیئر کرنا ہو علماء کرام کو دکھا کر شیئر کیا کریں۔ اور ایک بہت آسان حل یہ ہے کہ دعوت اسلام کی ویب سائٹ کے نام سے اس آپشن ہے، اس میں مفتیان کرام سے چیک شدہ اسلامی پوسٹیں موجود ہیں، وہاں سے پوسٹ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ شیئر کریں۔ اسی طرح اسی ویب سائٹ پر ایک آپشن ہے، اس میں بڑے بڑے پیارے دینی اور اصلاحی شارٹ ویڈیو کلپس موجود ہیں، یہ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کریں اور ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔